اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، خداوند متعال نے یہ توفیق عطا کی کہ اس کے چنندہ افراد یعنی ائمہ و انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے، اور سرزمین نینوا یعنی کربلا سرزمین، اس سرزمین کی عظمت آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے۔ علماء حضرات اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ بصرے کا ایک افراد تھا، جب اس کا آخری وقت آیا یعنی حالت احتضار جسے بولتے ہیں، جب وہ اس حالت میں آیا تو اس نے اپنی تمام اولاد کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اپنی تمام زندگی کا مشاہدہ کیا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد اپنی اولاد سے فرمایا کہ دیکھو، میرا کوئی ایک نیک کام ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے بخشش یعنی میری مغفرت فرما دے، بس تم سب میں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے سرزمین نجف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جوار میں دفن کر دینا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد بصرے سے اسے لے کے سرزمین نجف کے لیے نکلی، اور جس وقت سرزمین نجف کے لیے نکلی تو مولا امیر کائنات خادم کے خام میں آئے اور فرمایا کہ دیکھو، فلاں جنازہ آئے گا اور اسے میرے جوار میں دفن ہونے نہیں دینا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جنازہ نہیں آیا، اور پھر دوسرے دن امام علی ابن ابی طالب خادم کے خام میں آئے کہ دیکھو، وہ جنازہ جو کل آنا تھا وہ آ جائے گا، اور اسے بڑے احترام کے ساتھ میرے جوار میں دفن کر دینا۔ تو خادم پریشان ہوا کہ مولا، ایک جنازے کے لیے دو حکم کیسے؟ تو جب وہ خادم بستر پر پہنچا تو عالم خواب میں امیر المومنین علی بن ابی طالب اس کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ دیکھو، جب یہ بصرے سے نکلے تو طوفان نے ان کا راستہ روک لیا، یہ سرزمین نجف کی جگہ سرزمین گازریہ یعنی نینوا پہنچ گئے، اور اس کے کفن پر خاک کربلا کی دھول یعنی مٹی گر گئی۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا میری غربت کا واسطہ ہے، اسے جو ہے اپنے جوار میں جگہ دے دیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے صرف کفن پر سرزمین گازریہ یعنی نینوا کی دھول گر جائے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور مولا اسے اپنے جوار میں جگہ عنایت فرما دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو عزادار ماتمدار جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اسے دو عظیم تحفے عنایت فرماتے ہیں، ایک خاک کربلا اور دوسرا کفن کربلا، یعنی اس کے عزیز و اقارب اسے دنیا میں نہیں آخرت میں بھی عزادار بنا کے بھیجتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔